بیٹا نہیں لگتا، آپ کا بھائی لگتا ہے، یعنی ایسی ان کی صحت تھی. ہوں تو بہرحال خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ چونکہ میں سب سے بڑا تھا، ساری ذمہ داری مجھ پہ آ پڑی. تو میرے گھر والے کراچی میں تھے، تو میری والدہ، دونوں بہنیں اور ایک میرا چھوٹا بھائی جو خاصا چھوٹا تھا اس وقت. تو ظاہر ہے کہ میں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا ٹرانسفر کراچی کرا لوں. تو خیر بھاگ دوڑ کر کے لوگ بڑے مہربان ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو آخری دن میرا تھا، اس کے بعد اس سے اگلے دن میں نے ٹرین سے جانا تھا کراچی. تو ہمارے ایوب رومانی صاحب ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، بہت ہی سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ خاص طور سے بالکل بیٹوں کی طرح مجھے چاہتے تھے. یعنی اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ میں نے 3.5 سال کمرشل سروس کی، انہوں نے کسی اور میل اناؤنسر کو نہیں آنے دیا باوجود میرے اصرار کے. میں نے کہا جی کوئی ایک آدھ بندہ رکھ لیں، دیکھیں فلاں کی آواز بڑی اچھی ہے. کہنے لگا تم خاموش رہو بس، یہ میرا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں یار میرا دل ہی نہیں مانتا، کیونکہ یہ جتنا اچھا کر رہا ہے، یہ جتنا پاپولر ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بندہ اس کی جگہ آگے اس کے برابر میں بیٹھ جائے. تو اچھا. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے بھائی اب تو تم جا رہے ہو بیٹا، جو ہمارے جذبات ہیں وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخری 1 گھنٹہ ہے اپنی مرضی کا پروگرام کرو. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے یار میں تمہیں ہنٹ دے دیتا ہوں تھوڑا سا، ظاہر ہے تمہیں افسوس تو ہے جانے کا، کچھ تھوڑا سا اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرو، اپنے جذبات بتاؤ، اپنی جو مرضی کے گانے ہیں وہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، یا جو مرضی ہے باتیں کرو، وہ تم بس تمہارا پروگرام ہے وہ 1 گھنٹے کا. ظاہر ہے میرے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں تو ریڈیو سنا بھی بہت جاتا تھا. تو میں نے اب وہ چونکہ جوانی کا دور تھا، ظاہر ہے میں بھی بڑا اداس تھا، تو میں نے پہلے تو بڑے درد بھرے گانے سلیکٹ کیے سارے. مجھے آج بھی یاد ہے میرا پہلا گانا تھا مہدی حسن کا، ایک گانا ہوتا تھا ایک فلم کا بڑا مشہور، اس میں کا تیرا شروع تھا شہر. دل بہت اداس ہے، اچھا. یہاں سے شروع ہوتا تھا. تو خیر میں نے وہ اچھا سارے کمرشل سروس والے چونکہ سب سے ہی میری دوستی تھی، کوئی میرے بڑا بھائی تھا، کوئی میرا چھوٹا بھائی تھا، کوئی میرا دوست تھا، تو وہ سب اس دن سب آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے اچھا. سامنے جو اسٹوڈیو میں جہاں ہم بیٹھتے تھے اس میں تو کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، صرف میں اور میری ایک کو اناؤنسر تھی نسرین محمود، وہ ہوا کرتی تھی، لیکن سامنے سارے کھڑے ہوئے تھے، پورا بھرا ہوا تھا وہ جو بوتھ جہاں پر انجینئر بیٹھتا ہے. تو میں نے خیر وہ جو شروع کیا، تو وہ میں نے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ میں نے کالم بھی بلکہ لکھا تھا، وہ امروز اخبار ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس کا شروع یہ تھا. تو میں نے شروع کیا یادیں زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں، انہی یادوں کے سہارے انسان برسوں اور میلوں کے فاصلے پلک جھپکتے میں طے کر لیتا ہے. یادیں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے بے نیاز رنگ برنگے پھولوں کی طرح کھل اٹھتی ہیں، اور ان سے چمن حیات کا گوشہ گوشہ مہکنے لگتا ہے. مجھے آج بھی یہ الفاظ یاد ہیں. پھر میں نے خیر کہا کہ میں نے انہی یادوں کے سہارے میں نے لاہور کے گلی کوچوں کو بار بار دیکھا ہے. میں ان یادوں کو اپنے دامن میں بھر لینا چاہتا ہوں، تاکہ جب بھی مجھے لاہور یاد آئے میں ان میں سے چند یادیں نکالوں اور ان کی خوشبو فضا میں بکھیر دوں. تو خیر اس کے بعد میں نے گانا لگایا، پھر درمیان میں اور درد بھرے گانے تھے. جو اینڈ اس کا خاص طور سے میں بتانا چاہوں گا، وہ واقعی ایسا تھا کہ میں خود بھی بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بولا. اور آپ بلیو کریں اس میں ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے، جتنے لوگ اسٹوڈیو میں موجود تھے وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے. اور جس گھر میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کے وہ جو صاحب تھے وہ بڑے مذہبی تھے. میں واحد آدمی تھا دنیا کا جو ان کے خاندان سے باہر، اور جسے محرم کہتے ہیں، کہ وہ ان کے گھر جا کے ناشتہ کیا کرتا تھا، ان کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے بچوں اور ان کی بیوی کے ساتھ. یعنی اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. تو ان کا بھی یہ تھا کہ جب میں واپس پہنچا ہوں تو وہ ٹہل رہے تھے باہر، تو مجھے دیکھ کے انہوں نے بس اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. میں ان سے گلے ملا تو وہ ہچکیے لے کے رو پڑے، کہنے لگے آج تو نے بڑا ظلم کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پورے گھر کو تو نے رلا دیا. تو وہ جناب میں نے اس کا اختتام کیا، ایک خطا تھا، وہ خطا میں آپ کو سنانا چاہوں گا. کچھ روز سے حیات میں بے کیفیاں سی ہیں، درد میں وہ پہلی سی لذت نہیں رہی، نہ وہ خلوص ہے نہ پہم نوازشیں، شاید کسی کو میری ضرورت نہیں رہی. اور یہ کہہ کے میں نے گانا لگایا. وہ ایک مجیب عالم کا گانا تھا بڑا مشہور، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اس سے پہلے کہ تیری چشم کرم معذرت کی نگاہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، کل کسی وقت شام سے پہلے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. تو وہ ظاہر ہے وہ گانا بھی بڑا، اس کے سارے الفاظ یہ تھے کہ بس اب میری طرح تعلق ختم ہو گیا اور میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تو مجھے یاد کرتا رہے گا. یہ
تو وہ درد بھرا گانا تھا، میرے پھر الفاظ، پھر وہ تاثر و طور تھا. تو وہ میں بھی بڑا رات تک بہت اپسیٹ رہا، بڑی مشکل سے اگلے دن جا کے تھوڑا سا سنبھلا، کیونکہ ظاہر گھر بھی جانا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس نے بڑے لوگوں کو رلایا. تو جناب اور مسعود صاحب، آپ کی میں نے فرمائش پوری کر دی. امید ہے کہ اب آپ کو وہ یاد تازہ ہو گئی ہوگی. بہرحال اپنی محبتوں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جانے کے بعد وہ کتنے دن تک آپ کو یاد کرتے رہے ہوں گے وہاں کے در و دیوار. بہت نہیں، اور بڑے عرصے اور آپ گزرتے رہے. مجھے یاد ہے کہ باتوں کا لوگ، محور آپ ہی ہوں گے ان کی. جی ہاں، لوگوں کا فون آتا تھا. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے فون بڑے کم ہوا کرتے تھے، تو وہ ڈیوٹی جی روم سے فون کرتے تھے کہہ کے اسپیشل اجازت لیں گے. تو جو بھی بات کرتے تھے وہ کبھی فون نہ ایک کا آتا تھا، وہ 20 آدمی بات کرتے تھے. وہ سب یہی کہتے تھے یار بڑا مس کر رہے ہیں تمہیں، اتنے خط آتے ہیں، اتنے لوگ بھی تمہیں مس کر رہے ہیں. اور تمامی اخباروں نے وہ ایک، بلکہ میرا ایک بڑا فیمس مشہور ہوا. ہمارے ایک دوست ہوتے بیچارے، اللہ بخشے، وہ بہت مشہور جو ہے وہ رائٹر ہوا کرتے تھے اور کالم نویس، صلاح الدین ناصر. انہوں نے ایک کالم لکھا، اس کا ٹائٹل تھا خوبصورت آواز کا سفر. انہوں نے میری تصویر لگائی اور پھر نیچے میرے بارے میں پورا انہوں نے، اچھا اس کو کئی اخباروں نے اپنے اپنے انداز سے ریپیٹ کیا. تو پھر یہ ہے کہ سننے والوں کے ساتھ چونکہ بڑی اٹیچمنٹ تھی، بے شمار میرے فین تھے، تو بہت عرصے تک وہ فیڈ بیک آتی رہی. بہرحال پھر کراچی جا کے میں بھی بہت اکھڑا رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے کراچی میں بھی میں نے وہی مقام دوبارہ بنایا جو لاہور میں ہوا کرتا تھا. وہاں میں کمرشل سروس تو نہیں کرتا تھا، میں عام اناؤنسر تھا، لیکن وہاں جا کے میں نے کمرشل پروگرام شروع کر دیے. میرا ایک پروگرام وہاں بہت مشہور ہوا، بینز گیت مالا. اس کے علاوہ میں جتنے اچھا. ٹاپ پروگرام تھے وہاں بھی اللہ کا شکر ہے مجھے دیے جانے لگے. اور میں نے کوئی ایک سال میں، میرا خیال ہے میں وہی مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا جو میرا لاہور میں ہوا کرتا تھا. کیونکہ آپ ایک تو آپ ایکسپیرینس تھا، آپ ٹیلنٹڈ تھے، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نالج تھی آپ کے پاس، تو بندہ کہیں نہ کہیں اپنا وہ ویسے ہی مینٹین کر لیتا ہے اپنا ہاں نہیں، اسٹینڈرڈ. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزیں عطا کردہ ہیں جن کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. کچھ میں نے محنت اچھا، بھی بڑی آپ کو کی. بالکل کی ہوگی. حسن بھائی، آپ کو یہاں کے لوگوں کا مزاج اور وہاں کے لوگوں کے مزاج میں کیا فرق نظر آتا ہے، کراچی کے اور لاہور؟ دیکھیے، اگر کراچی تو ظاہر ہے چونکہ یہاں میں سمجھ لیجیے صحیح معنوں میں اپنا بچپن میں نے یہاں گزارا، یہیں میں پلا بڑھا، یہیں میں نے تعلیم حاصل کی، تو ظاہر کراچی سے بہت ہی انسیت تھی اور بہت اچھے لوگ تھے. میرا اول تو دیکھیں جی، میرا تو ایک نظریہ رہا ہے ہمیشہ، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو زیادہ تر اچھے لوگ ملیں گے، برے بھی ملیں گے لیکن اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی. نہیں، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو مطلب بڑا ایک فرینکلی بتاؤں کہ مزاج کیا ہے، لاہور، مجھے یہ میں بتائیں وہی آپ کہ کو بتانے فرق لگا. کیا ہے. لاہور میں جو کہتے ہیں نا وارمتھ بہت تھی، بہت گرم جوشی. وہاں ہوں، پر آپ کو مطلب یہ کہ مہمان نوازی، گرم جوشی، اگر آپ کو کوئی نہیں بھی جانتا، اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو فوراً وہ کھانے کی بھی دعوت دے دے گا، چائے کی بھی. اب تو خیر ماحول بہت بدل گیا ہے، چائے کی بھی دعوت دے دے گا. اگر آپ کسی سے راستہ پوچھیں گے تو آپ کو اس گھر تک چھوڑ کے آئے گا جہاں آپ نے جانا ہے. تو مجھے تو لاہور سے بہت پیار ملا، بہت محبت ملی، سچی بات ہے. بہت ہی کہتے ہیں ملنسار ان کا لوگ تھے. مزاج، حقیقت میں ان کا مزاج نا الگ ہے لاہور ہاں والوں کا. ڈیفینیٹلی. اور جس طرح میں نے کہا کہ اب تو خیر بہت حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب لیکن سب یہ ایک جیسے حقیقت ہے ہیں. کہ اس زمانے میں میں نے کبھی کسی سے، کسی کمیونٹی کے بارے میں، کسی نسل کے بارے میں، کسی قومیت کے بارے میں کبھی کوئی تعصبانہ کلمہ نہیں سنا. ٹھیک ہے جی. لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، پاکستان نمبر 1 ان کی پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں ان کے خیالات بہت اچھے ہوا کرتے تھے. اور کراچی کا سمندر، کیونکہ اس زمانے میں تو گرمی بڑی ہوں کم ہوتی تھی نا، تو میرا خیال ہے کہ ہوں 99% لاہوریوں نے تو سمندر دیکھا ہی نہیں تھا. تو نہیں ان کے دیکھا تھا. سوالات اور ہوتے تھے، اچھا سمندر کیسا ہوتا ہے، اچھا وہاں بلڈنگیں ہیں، اچھا وہاں آس پاس رہنے والے کیا محسوس کرتے ہیں. تو بڑی فیسینیشن کراچی کو سمجھتے تھے، وہ بہت بڑا شہر ہے. ہاں، اور سمندر واقعی ان کا فیوریٹ جگہ کہ یہ جی ہاں. ہوتا تھا ہمیں سمندر دیکھنا ہے. کراچی جو آنے کا مقصد ہے وہ ہمیں سمندر دیکھنا ہے. کراچی کا اپنا مزہ تھا. کراچی میں ہمیں یاد ہے جب ہم نے ریڈیو جوائن کیا تو ظاہر ریڈیو کا تو خیر عروج تھا، تو ریڈیو کی بلڈنگ بھی آپ کو پتا ہے کہ بندر روڈ پہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہوا کرتی تھی.
تو وہ اس کا وہاں ایک اپنا ماحول تھا وہاں، مطلب